الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز دوستو، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے اعمال کی لائن سے دو قسم کے اعمال کرنے کا اہتمام کروایا جاتا ہے اور دو قسم کے اعمال نہیں کرنے کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ اعمال میں کچھ وہ اعمال ہیں جو شریعت کی نگاہ میں فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو افضل ہیں، بہتر ہیں، مستحب ہیں، ثواب ہیں، اللہ کی خوشنودی کا، نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ یہ دو قسم کے اعمال ہیں جو کرنے سے متعلق، بچنے سے متعلق تو اعمال ہیں صریح حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ بہتر نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، بچے تو اچھا ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچنا۔ توجہ سے سننا اور یہ وقت میں سنانے والے کو خاص طور سے دیکھنا ایک ذریعہ ہے نیند کو دور کرنے۔ ایسا نہیں فجر کے ٹائم کے بعد، فجر کے بعد میں کوئی دین کی بات سنا رہے تو اس سے خاص طور سے دیکھنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ دین کی بات صبح سے لے کے شام تک کوئی نہ کوئی سناتا رہتا ہے، تو فجر کے بعد جو سنا رہا ہے اس کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے کہ ایک نیا مسئلہ لے کے جائیں گے آپ یہاں سے۔ یہ نہیں ہے۔ فجر کے بعد نیند کا تقاضا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت آرام کی طرف متوجہ رہتی ہے، اس کی وجہ سے ذرا آدمی آرام کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم دین کی بات سن رہے ہوں تو جہاں تک ہو سکے وہ نیند کو دور کرنے کی تدبیریں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک تدبیر ہے سنانے والے کو دیکھنا۔ کم عمر ہے، نو عمر ہے، بیریش ہے، خوبصورت ہے تو نہیں دیکھنا۔ بڈھا ہے کوئی حرج نہیں دیکھنے میں۔ دوسرے یہ کہ بیٹھک اپنی ایسی رکھنا کہ جو آرام دہ نہ ہو۔ دوسرا چیز اچھی بیٹھ، کیا کہہ رہے ہیں پوری بات یاد رکھنے سمجھنے کے ارادے سے سننا۔ کوئی لفظ میرے سننے سے رہ نہ جائے، اتنی طلب کے ساتھ، اتنا متوجہ ہو کر، اتنا کان لگا کر سننا چاہیے۔ یہ سب نیند بھگانے کے طریقے ہیں۔ تو اعمال دو قسم کے ہیں، کرنے کے، نہیں کرنے کے۔ کرنے کے اعمال میں دو قسم کے ہیں، جن کا کرنا لازمی ہے، جن کا کرنا بہتر ہے۔ نہیں کرنے کے دو ہیں، جن کا نہیں کرنا لازمی ہے، جن کا نہیں کرنا بہتر ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک کی تقسیم؟ اب نفس اور شیطان دونوں قسم کے اعمال سے روکنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں قسم کے کرنے والے اعمال کو کریں، دونوں قسم کے چھوڑنے والے اعمال کو چھوڑیں۔ جیسے نماز فرض، نماز کا ادا کرنا فرض ہے، تہجد کا ادا کرنا بہتر ہے نا۔ کوشش کریں کہ فرض نماز بھی نہ چھوٹے، تہجد بھی نہ چھوٹے۔ اسی طریقے سے کسی کی برائی بیان کرنا حرام ہے، غیر ضروری بات کرنے سے بھی بچنا بہتر ہے۔ یہ بچنے سے متعلق دونوں چیزوں سے بچیں۔ اب جو گڑبڑ چل رہی ہے ہمارے ساتھیوں میں وہ کیا ہے وہ دیکھیں آپ۔ ہمارے ساتھیوں میں کوتاہیاں جو دیکھنے میں آتی ہیں، رات کی کافیوں میں بھی وہ چیز دیکھنے کو ملی کہ یہ جو وظائف ہیں، اپنے معمولات ہیں، مثلا نمازوں کے بعد سورتوں کی تلاوت، یہ تو پابندی سے ہو جا رہی، یا یہ کہ استغفار اور ذکر کی ایک مقدار ہے وہ پوری ہو جا رہی، لیکن فرض نماز میں کوتاہی ہو جا رہی۔ اس کا الٹا تو برداشت ہو سکتا، لیکن ایسا برداشت نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرض پابندی سے ہو جائے، نفل میں کبھی کوتاہی ہو جائے چل سکتا،
لیکن یہ کہ نفل پابندی سے ہو، فرض پابندی سے نہ ہو، یہ کوتاہی ناقابل قبول ہے۔ نفس اور شیطان یہی چاہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ چھڑانا۔ بازار کو جا کے کوئی چیز لاتے ہیں آپ تو دو قسم کی چیزیں لاتے ہیں، ضروری چیزیں بھی لاتے ہیں اور زیب و زینت کی چیزیں بھی لاتے ہیں، جیسے بیٹی کی شادی کرنے کے واسطے سامان لینے کے واسطے، جیسے بیٹی کے واسطے کپڑے نہیں لائے، خاندان لے لے کے آ گئے۔ ہمیں کپڑے تو ضروری ہے سطر چھپانے کے لیے، خاندان ایسا ضروری تو نہیں ہے نا۔ کپڑے لا لیتے، خاندان نہ لاتے، کام چل جاتا ہے نا۔ کپڑے لاتے، خاندان نہ لاتے، کام چل جاتا۔ لیکن یہ کیا، خاندان لا لیے، کپڑے نہیں لائے۔ کچھ یہی قصہ ہم لوگوں کا ہو جا رہا، فرائض میں کوتاہی ہو جا رہی، نفل کی پابندی ہو جا رہی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ اچھا نہیں آیا؟ اچھا سمجھو، اور سمجھانے سے سمجھ میں آ جا سکتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ نہیں مول صاحب یہ زبانی سمجھ میں نہیں آتا بولے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر صلاح و مشورہ کریں گے، سر جوڑ کے طے کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ فرائض میں کبھی کوتاہی نہ ہو، اللہ کی جانب سے لازم کی ہوئی چیز ہے۔ پوری دنیا کے مشائخ کو یہ ایک عمل بتائے، اللہ نے ایک کام بتایا، پوری دنیا کا مشائخ کا عمل چھوٹ جائے حرج نہیں، اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں چھوٹنا چاہیے، اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی، ان کی عظمتوں کے مقابلے میں سب پوری کائنات ذرے بے مقدار ہے۔ اتنی بات بیٹھے تھے۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ کا آپ کو ذکر کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ یہ جسم ان کی نعمت ہے، اس جسم سے ان کی عبادت، اس جسم میں اللہ نے اپنے کرم سے کچھ نعمتیں، امانتیں ودیعت کر رکھی ہیں، یہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت۔ اس جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت۔ اللہ نے ان نعمتوں کے ساتھ اولاد بھی دی ہے تو اولاد کے ذریعے سے اللہ کی عبادت۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ نے بیوی دی ہے تو بیوی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت۔ جو کام، جو چیز ہمارے ساتھ نسبت رکھتی ہے وہ حق تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بننا۔ اللہ نے امانت دی اولاد کی، اس کو ادب سکھاؤ، ضروری علم دو، اسے اخلاق سکھاؤ، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنے کی کوشش کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو، ان کی عظمت دل میں ہو، ان کی اطاعت، ان کی اتباع کا جذبہ ان میں آئے، اس سے بچوں کو مشغول کرو۔ یہ عبادت ہے پروردگار عالم کی اور رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ بیوی ہے، اسے نماز کی پابندی کی طرف توجہ دلاؤ، اس نے اخلاق کی تعلیم کرو، اللہ کو یاد کرنے کی طرح متوجہ کرو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرو۔ مال ہے، اللہ جل شانہ کی رضا میں استعمال کریں۔ اپنے اعضاء و جوارح ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں ان اعضاء و جوارح کو استعمال کریں۔ یہ لا معبود الا اللہ میں پورے مفہوم داخل ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے 200 مرتبہ بول رہے ہیں تو کم از کم آدمی کو یہ خیال تو دل میں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس میرے کو ان کی عبادت کرنا ہے۔ آنکھ ان کے حکم کے آگے جھکے، کان ان کے حکم کے آگے جھکے، زبان ان کے حکم کے آگے جھکے، ہاتھ پاؤں ان کے حکم کے آگے جھکے۔ اگر ذکر کرتے ہوئے یہ فائدہ حاصل ہو رہا تو سمجھنا چاہیے کہ ذکر صحیح رخ کا ہے۔ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ ہی کے فاعل حقیقی ہونے کا تصور رکھا جائے،
اللہ اللہ کے ذریعے سے تمام اچھی صفات سے صرف اللہ کی ذات متصف ہے، یہ تصور رکھا جائے۔ اللہ کے ذریعے سے اللہ ہی موجود حقیقی ہیں، وجود حقیقی صرف ان کا ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس ذکر کے ذریعے سے پروردگار عالم میرے باطن کو نورانی بنا رہے ہیں، میرے اندرون کی تاریکی اور ظلمت کو دور کر رہے ہیں، میرا دل نورانی ہو رہا ہے، اور اس ذکر کے درمیان میں جن اکابر کے ذریعے سے یہ اذکار ہم کو ملے، ان کے فیوز برکات ہم کو میسر آ رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانیت و نورانیت امت میں تقسیم ہوئی، اپنے اکابر کے توسط سے وہ میرے قلب میں آ رہی، اس تصور کے ساتھ ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات تھی جو اس وقت میں آپ کو سنائی گئی۔ تیسری اور آخری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جمعرات جمعہ تک 2 ہفتوں کا لمبا سفر ہو جائے، اس کی بنا پر چھٹی دی جا رہی ہے آپ حضرات کو 3 ہفتوں کی چھٹی کا تو اعلان کیا جا رہا ہے۔ 3 ہفتے گزر جانے کے بعد، یعنی 3 جمعرات گزر جانے کے بعد پھر جو جمعرات آئے، ذرا اپنا فون اچھا انداز سے دیکھ لیجئے کہ کوئی میسیج آیا یا نہیں۔ اگر خانقاہ کا میسیج آئے تو پھر آپ کو آنا ہے، نہیں آئے تو سمجھیے کہ شاید 1 آدھ ہفتہ اور چھٹی مل جائے۔ اس درمیان میں پابندی، اللہ کی طرف رجوع، گناہوں سے بچنا، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، کنفیوز کرنے والے لوگوں سے نہ زیادہ ملنا جلنا نہیں۔ سمجھے مول صاحب؟ صحیح ہوں کی نہیں ہوں کی بلبلو پیدا ہوتا نا، یہ کنفیوز کرنے والے لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے سے ہوتا۔ اور جتنے لوگ اس قسم کے مسائل چھیڑتے رہتے ہیں انہوں پوری زندگی کنفیوزنگ میں رہتے ہوں، حتیٰ کہ فیوز آؤٹ ہو جاتا ہے۔ خراب ماحول سے اور بے دین طبقے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا پاکیزہ ماحول ہو، جو معمولات بتا دیے گئے ہیں اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ 1 مہینے کی کاپی بنا کے رکھ لیجئے تاکہ آنے کے بعد میں بتا سکے بھئی یہ مہینے میں ایسا رہا۔ اور اگر تم اپنی گاڑی چھوڑ کے بس میں گئے تو پھر یہاں نہیں آنا، اس کی پابندی کرو۔ بولے جیسا سننے والا یہاں آنا، جسے بولے ایسا سننا نہیں ہے، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں۔ جی یہاں تو اپنی ارمان، اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی چاہت سب کو بالائے طاق رکھ دے کے کیا کرنا، حوالے اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر، بلکہ رات کو سنے نا، نہیں سنے دل دے دینا، ایسو جو ایک چیز ہو پورا سرمایہ اس میں سے۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا تھا اور شیطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے خلیفہ بنایا جانے والا ہے، ایسی کیا خاص چیز ہے اس میں، ذرا دیکھنا چاہیے۔ ابھی جان نہیں ڈالے تھے، پتلا بنا دیے، مٹی کا ڈھانچہ بنا دیے، سورج شکل بنا دیے، تو اس کو جب شیطان کو معلوم ہوا کہ اسے خلیفہ بنایا جانے والا ہے تو انہوں نے بولا کہ بھئی ایسی کیا خاص چیز ہے اس میں، ذرا دیکھنا چاہیے۔ ابھی جان نہیں پڑی، خالی پتلا ہے بنا ہوا، تو جا کے جائزہ لینا شروع کرا کرتے ڈھانچے کا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور منہ بنا ہوا ہے، ناک بنی ہوئی ہے، اس کے اندر سے گھسا اور بدن میں جہاں جہاں گھوم سکتا تھا وہ گھوم کے کر کے دیکھا، اندر کا باہر کا پورا جائزہ تحقیق تفتیش کر کے باہر نکل کے بولا کرتے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے۔ البتہ یہاں کیا کی ہے اس میں نہیں جا سکا میں، اس میں کچھ ہوا تو ہوگا، دیکھو بس جو کچھ ہے اس میں ہے، وہ دل دے دینا، اس کے بعد اللہ میاں اپنا بنا لیتے، سمجھ میں؟ وہ دل ہی نہیں دے رہے، باقی سب دے رہے، کیا کرنا لے کے دبانے تیار، ہاتھاں دبانے تیار، ساتھ رہنے تیار، کچھ کھلانے تیار، کچھ پلانے تیار، اور وہ اندر کی جو خواہشاں ہیں وہ مٹانے کو تیار نہیں۔
ارے یہ کچھ بھی باہر کا نہیں کرے تو نہیں کرے، وہ ایک اندر کا کر لو بس ہے، اصل مسئلہ یہ سمجھا مولوی صاحب؟ جو لوگ اندر کی خواہش مٹا کر بظاہر پاس نہیں رہتے وہ پاس رہتے ہیں، اور جو لوگ پاس رہ کر خواہشات مٹاتے نہیں اور پاس رہ کر بھی دور ہیں۔ قاعدہ یاد رکھنا، اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قرآن شریف میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان مال سب لے کے جنت کا سودا ہے۔ اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ جان مال سب ان کو دے دینے کے بعد میں ارمان رکھ لینے کا کیا ہے؟ اب کہیں گی ارمان رہ گئی، اب تو خالی قربان ہونے کا مسئلہ ہے، ارمان کا کیا بھی نہیں ہے۔ تو یہ 1 مہینے کا جو وقفہ ہے اس میں آپ اس کا پورا خیال رکھیں، ماحول اچھا رکھو، کنفیوز کرنے والے لوگوں سے ملنے جلنے سے بچو، جو آپ کے معمولات ہیں وہ پابندی سے کریں۔ اپنے شیخ کی کتاب حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام غلام اور حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ، قرآن پاک کی تلاوت، روز کا ذکر، ہو سکے تو کوئی ایک نفل پابندی سے، اور بہتر ہے تہجد کی پابندی ہو جائے۔ تہجد کی پابندی میں بھی ایک خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب شیطان یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ نمازوں کے ساتھ میں تہجد کو بھی اٹھنے لگا ہے تو یہ خیال پیدا کرتا ہے، رات میں بھی 10-11 بجے تک پڑھتا رہا، پھر سویا تو بھی نیند پوری نہیں ہوئی، پھر تہجد کو اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے تہجد کو اب کیا کہتا ہے، ان کا تقاضا بھی ہے، تہجد بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، یہ بھی فجر کو 1 آدھا گھنٹے کا ٹائم باقی ہے، ذرا کمر سیدھی کر لے۔ اور جو ہی وہ کمر سیدھی کرتا ہے وہ آگے پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، شیطان لعین آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اٹھنے گئے، سو جاؤ خاموش، تھوڑی ٹائم باقی ہے۔ اٹھنے جا رہے ہیں، خیال آتا کافی تھک گیا ہوں، ذرا سا 5 منٹ، وہ ذرا سا 5 منٹ، وہ ذرا سا 10 منٹ بول کے جو خیال آتا نا، یہ شیطان کا منتر ہے، یہ پھونکتا ہو، اس کے نتیجے میں تہجد تو ہو جاتی، فجر چھوٹ جاتی۔ اب جب فجر چھوٹ گئی تہجد بیکار ہو گئی۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ امتحان حال میں فجر سے لے کے 8 بجے تک بیٹھا، پھر 1 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک بیٹھا، کب سے کب تک نہیں تھا؟ 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان نہیں تھا۔ بتائیے ایسے امتحانات میں بیٹھ کے کیا کریں گے آپ؟ جی جو اصل ٹائم ہے وہ وقت میں اگر آدمی نے غفلت برت لی تو بہت بڑی محرومی کا سبب بن جاتا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، جن ساتھیوں کا نام نمبر نہیں ہے وہ یہاں لکھا کے جاؤ۔ اور ہر جمعرات کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں آتے، اس کی وجہ سے اس جمعرات میں کیا اعلان ہوا، کیا بات ہوئی، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اپنے جو متعلقہ ساتھیاں ہیں جو جمعرات کو یہاں آتے ہیں ان کو اطلاع دینا، یہ 1 مہینے کے واسطے چھٹی مل گئی ہے ان کو۔ اور نئے جو افراد ہیں اپنا نام پتہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اپنی محبت، عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں مولا اپنے کرم سے ڈال دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے فقر کو، ہماری محتاجی کو ہمارے اوپر منکشف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے۔
اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا، نفس میں پاکیزگی عطا فرما، دل میں صفائی عطا فرما، روح میں نورانیت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے پاس ہونے کا، ساتھ ہونے کا شعور بیدار فرما۔ اے اللہ آپ کے قریب ہونے، اقرب ہونے کا شعور نصیب فرما۔ اے کریم آقا اپنے قرب کا جو علم ہے محض اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ دارین کی سعادتیں عطا فرما، تمام قسم کے شرور سے، فتنوں سے حفاظت فرما، راہ حق پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، وقت آخر دولت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین۔